اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ سورہ عنکبوت کے بعد اب سورۃ الروم کا آغاز ہو رہا ہے۔ غلبت الروم، اس کے نیچے لکھیں بشارت برائے مومنین، بشارت برائے مومنین۔ روم والے مغلوب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مغلوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شکست ہو جائے۔ روم والے مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریب کے علاقے میں، قریب کے علاقے میں۔ اب قریب کے علاقے میں کیوں کہا؟ آپ کے حاشیے پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ لڑائی جو روم اور فارس کے درمیان ہوئی تھی، یہ ازرعات اور بصرہ نہیں، ازرعات اور بصرہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جو شام کا سرحدی علاقہ ہے، یہاں یہ لڑائی ہوئی، اور یہ جگہ مدینہ منورہ سے بہت قریب تھی فارس کے مقابلے میں۔ بات سمجھ گئے؟ تو چونکہ لڑائی کا میدان مدینہ کے قریب ہے، اس مناسبت سے کیا فرمائے؟ فی ادنی الارض، قریب کے علاقے میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور یہ روم والے من بعد غلبہم کے نیچے لکھے مغلوبیتہم، اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد روم والے سیغلبون، عن قریب دوبارہ کیا ہوں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ یہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند گنتی کے سالوں میں۔ دیکھیں 3 سے 9 تک، 3 سے، آپ حضرات نے اس کی تفصیل پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا۔ 2 بڑی طاقتیں دنیا کی تھی، روم اور فارس کی، اور ان کا آپس میں ٹکراؤ چلتا تھا۔ طبعاً چونکہ مسلمان قرآن کریم کے ماننے والے تھے، تو ان کا میلان اہل کتاب کی طرف تھا، یعنی رومیوں کی طرف، اور مشرکین مکہ چونکہ مشرک تھے، بت پرست تھے، تو ان کا طبعی میلان فارس کی طرف تھا۔ تو اگر وہ جیت جاتے فارس والے تو مشرکین مکہ خوش ہوتے، رومی جیت جاتے تو مسلمان خوش ہوتے۔ تو ہجرت سے 5 سال پہلے فارس اور روم کی لڑائی ہوئی، اور اس میں فارس نے روم کو بڑی عبرت آمیز شکست دے دی، روم کو ناکام کر دیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب آئندہ کبھی روم سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ سن کر ان کو بڑی خوشی ہو گئی مشرکین مکہ کو، لیکن اسی موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اور فرمائے اس مغلوبیت اور شکست کے بعد روم والے دوبارہ غالب آئیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو مشرکین مکہ نے بڑا مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو شکست فاش ہو گئی، اب یہ نہیں جیت سکتے کبھی بھی۔ شرط لگ گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ابی ابن خلف سے، جو مشرکین کا سردار تھا۔ فرمایا کہ قرآن نے جو کہا وہ سچ ہے، تو ابی ابن خلف نے کہا شرط لگا دو۔ شرط لگی کہ 3 سال کے اندر اندر دوبارہ ایک مقابلہ ہوگا اور اس میں روم غالب آئے گا، جو ہار گیا وہ 10 اونٹ جیتنے والے کو دے دے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کرو کہ قرآن کریم نے فی بضع سنین فرمایا ہے، اور اس کا اطلاق 9 تک ہوتا ہے، تو اس لیے مدت بڑھا دو، 9 سال تک کی کر دو، باقی اونٹوں کی تعداد بڑھا دو کہ 100 اونٹ انعام میں ملیں گے جیتنے والے کو، اور ہارنے والا اس کو دے گا۔ تو انہوں نے جب جا کے بولا تو ابی ابن خلف نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے۔ تو اللہ کی شان کے پھر جب ہجرت ہو کر مدینہ آئے اور غزوہ بدر ہوا، اسی دن اطلاع آئی، جب مسلمان غزوہ بدر میں فتح پا کر آ رہے تھے تو اطلاع آئی کہ روم نے فارس کو شکست دے دی ہے، تو مسلمانوں کی خوشی دگنی ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار، من قبل کے نیچے لکھے مغلوبیت الروم، اختیار اللہ ہی کا ہے
روم کی مغلوبیت سے پہلے بھی، ومن بعدو، بعدو کے نیچے لکھے غلبت الروم، اور روم کے غلبے کے بعد بھی، سب اختیار اللہ کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ نیچے لکھے بدر کی اور غلبہ روم کی، دو خوشیاں ایک ساتھ ملیں گی، خوش ہوں گے بدر کی خوشی پر بھی اور غلبہ روم کی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں، وہو العزیز الرحیم، وہی ذات غالب ہے رحم کرنے والی ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں، علم نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ علم رکھتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہری اسباب کا۔ کس کا؟ ظاہری۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ظاہری اسباب کا علم ہے، جو دنیا کی زندگی کے اسباب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو دیکھیں یہاں عجیب نکتے کی بات ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں اصل علم وہ ہے جو علم وحی اور علم نبوت سے ماخوذ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ کس سے ماخوذ ہو؟ علم وحی اور علم نبوت سے۔ دنیا کے اسباب کے علم کو اللہ پاک نے لا یعلمون فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، غور کریں، پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے، اور انہی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے پاس صرف دنیا کی زندگی کے اسباب کا علم ہے، لیکن اس اسباب کے علم کی کیا فرمائی؟ نفی فرمائی کہ یہ حقیقی علم نہیں ہے۔ جوڑ سمجھ میں آیا دوستو؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہی لوگ آخرت سے بے خبر پڑے ہوئے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، لکھے زجر، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ فی انفسہم، انفسہم کے نیچے لکھے قلوبہم، اپنے دلوں میں سوچتے نہیں یہ لوگ کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو، الا بالحق، مگر حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر تک، لکھے یعنی قیامت تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور زیادہ تر لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ جب آخرت پر یقین ہی نہیں تو اللہ سے ملاقات کا بھی یقین نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، لکھے تخویف دنیاوی، کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان سے پچھلے والوں کا۔ کانوا اشد منہم قوہ، لکھے کیفیت اقوام، کیفیت اقوام، جو پچھلے والے تھے وہ کیسے تھے؟ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان موجودہ لوگوں سے طاقت میں بھی بڑھ کر تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو جوتا یا چیرا پھاڑا۔ زمین میں جو ہل چلاتے ہیں نا کھیتی باڑی، اس کو اردو میں جوتنا بھی کہتے ہیں، چیرنا پھاڑنا بھی کہتے ہیں۔ تو زمینوں میں بھرپور انہوں نے چیر پھاڑ کی۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو ایسے آباد کیا، اکثر مما عمروها، جو ان کے آباد کرنے سے بڑھ کر تھا۔ ان کے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں مٹی اور پتھر کے، انہوں نے تو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، لکھے اتمام حجت، اور آئے ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، انجام دنیاوی، بس اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ ان پہ ظلم کر دے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے شرک کر کے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، انجام اخروی لکھیں،
پھر انجام ان لوگوں کا الذین اساءوا، جنہوں نے برے اعمال کیے، جنہوں نے برے اعمال، ان کا انجام کیا ہے؟ السوء، بدتر ہے. کیا ہے؟ بدتر. سوء کے نیچے لکھے اسم و کانا، جو پیچھے گزرا نا کانا، یہ السوء اس کا اسم ہے، اور عاقبت الذین اساءوا اس کانا کی کیا ہے؟ خبر مقدم ہے. تو برا کرنے والوں کا بدتر انجام ہوا. کیوں ہوا؟ ان کذبوا، لکھے سبب انجام بد، یہ برا انجام کیوں ہوا؟ بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، لکھے دلیل عقلی نمبر 1 برائے بعث. اللہ وہ ذات ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا دوبارہ اعادہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. لکھیں للحساب، ترجعون کے نیچے کیا آئے گا؟ حساب کے لیے. ویوم تقوم الساعہ، لکھے تخویف اخروی، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو یہ مجرم کیا ہو جائیں گے؟ مایوس، ختم، تمام آسرے ختم ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے بنائے ہوئے شرکا میں سے کوئی سفارشی، جن کو بہت کچھ سوچ کے آئے تھے، وہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا ابھی، کوئی نہیں. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ یہ ان کو شریک ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کو شریک ماننے سے انکار. اللہ پاک سے کہیں گے ہم نے تو ان کو بنایا ہی نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں بنایا تھا شریک. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تو اس دن یہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے. لوگ تقسیم کیسے ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لکھے تفسیر تفرق، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، لکھے اصول کامیابی، اصول، لکھیں دلیل عقلی نمبر 2 برائے بعث، برائے بعث. اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ہے نا؟ تو دیکھیں زندہ نکلتا ہے مردے سے کس طرح کہ پانی کا قطرہ بے جان ہے، لیکن اس سے ایک زندہ بچہ وجود میں آ جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور مردہ کو زندہ سے کیسے کہ یہ قطرہ ایک جاندار انسان کے جسم سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو آباد کرتا ہے بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اگر ویران زمین سے سبزہ اور پودے اور درخت اگ سکتے ہیں، اور ایک بے جان پانی کے قطرے سے زندہ انسان پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے اٹھا دیے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، لکھے دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا بشر تنتشرون، پھر تم ہو گئے ایسے بشر کے چلتے پھرتے، یعنی کامل انسان بن گئے، چلنے پھرنے والے. وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی نمبر 2 اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ تمہیں پیدا کیا تمہاری جنس میں سے، انفسکم کے نیچے لکھے جنسکم، تمہاری جنس میں سے پیدا کیا، ازواجن، جوڑے، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے پیدا کیے کیا چیز؟ جوڑے، لکھے یعنی بیویاں، یعنی بیویاں. تو اب کسی عورت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی سے بچیاں پیدا ہو رہی ہے، تو سب انسان کی جنس ہے نا. آگے چل کر یہی شوہر بیوی بھی کبھی بن جاتے ہیں آپس میں، بچے الگ الگ رشتوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر لو. یعنی اللہ پاک نے تمہیں ازواج اور بیویاں کیوں دی؟ تاکہ تم ان کے پاس رہ کر کیا کرو؟ سکون پالو.
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے پیدا کر دیا تمہارے درمیان مودہ پیار، ورحمہ اور ہمدردی۔ کیا پیدا کر دی؟ پیار اور ہمدردی۔ حاشیے پر لکھیں کہ جوانی میں تو مودت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں ہمدردی ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے دوستو۔ جوانی میں آپس میں کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے، مودت ہوتی ہے، اور جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اللہ پاک ہمدردی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بڑھاپے میں شوہر اور بیوی کو جو آپس میں ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے نا، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے دوست۔ اس لیے ان میں سے اگر کوئی چلا جائے تو دوسرے کے غم کی حد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے برداشت کرنے والا نہیں رہا اس دنیا میں۔ اولاد ہوتی ہے تو ان کو تو بوجھ لگتا ہے کہ بھئی ایک سوال بار بار پوچھیں گے تو کہیں گے بھئی ان کی تو عقل کام نہیں کر رہی۔ وہ دونوں جب ہوتے ہیں ساتھ تو چل رہے ہوتے ہیں نا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، لکھیں دلیل عقلی نمبر 3، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں میں فرق پیدا کرنا۔ السنتکم بولیاں، زبانیں الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دانشمندوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل والنہار، کہ تم کو نیند دینا، تم سو جاتے ہو رات میں بھی اور دن میں بھی۔ رات کو تو نیند ہے، دن میں قیلولہ ہے۔ وابتغاؤکم من فضل، اور تم تلاش کرتے ہو اللہ کے فضل کو، یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سن سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یعنی فائدے والا سننا۔ ومن آیاتہ، لکھے دلیل عقلی نمبر 5، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرقا، کہ اللہ پاک تمہیں دکھاتے ہیں بجلیاں، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے لیے۔ جب آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، گرجتی ہے، تو اس میں خوف اور امید دونوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ خوف تو اس چیز کا کہیں بجلی گر نہ جائے، نقصان نہ ہوئے، امید اس کا کہ بجلی گرجنے کا مطلب یہ کہ بارش قریب ہے ابھی، دونوں باتیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ برساتے ہیں آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو آباد فرماتے ہیں اس کے بنجر ہونے کے بعد، ویران ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ باہر کا اسپیکر تو نہیں کھلا ہوا؟ ومن آیاتہ، لکھے دلیل عقلی نمبر 6، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان و زمین برقرار ہے اس کے حکم سے، اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں دوستو، اس میں تحرک نہیں ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، اس کے نیچے لکھے نظام دنیا کے بعد نظام عقبہ، نظام عقبہ۔ پھر جب اللہ پاک تمہیں پکاریں گے دعوتاً، ایک بار کا پکارنا، اللہ فرمائیں گے آ جاؤ سب اپنی قبروں سے۔ جب اللہ تمہیں پکاریں گے من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم اسی وقت نکل پڑو گے، اسی وقت نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کے دلیل عقلی نمبر 7، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل عقلی نمبر 8، وہی ذات ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو کہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اعادہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، کس سے؟ ایجاد سے۔ پہلی دفعہ کے بنانے کو ایجاد کہتے ہیں اور دوسری دفعہ کے بنانے کو ایعاد کہتے ہیں۔ تو بھئی اعادہ آسان ہے نا، ایجاد پہلی دفعہ ہوتی ہے۔
تم عجیب لوگ ہو، ایجاد کو مانتے ہو، کہتے ہو اعادہ مشکل ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اسی کی بلند شان ہے، مثل الاعلیٰ بلند شان، آسمانوں میں زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ذات غالب حکمت والی ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لکھے تمثیل برائے ابطال شرک۔ اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک مثال، من انفسکم، خود تم ہی میں سے، تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کس طرح؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا جو تمہارے مملوک ہے، مملوک جو غلام باندیا ہے، کیا تمہارے مملوکہ غلام، کیا وہ تمہارے لیے من شرکاء، کیا وہ تمہارے شریک ہو سکتے ہیں، فیما رزقناکم، اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فیہ سواء، اس طور پہ کہ تم اس میں کیا ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنی کسی چیز کو کسی دوسرے کی طرف کبھی منسوب نہیں کرتا، پھر چاہ جائے کہ جو غلام باندیا ہے یہ کہے کہ جی اگر میرا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، نیند میں بھی نہیں کہے گا، حاشا وکلا نہیں کہے گا۔ کہا تم جب ان کو برابر نہیں سمجھتے، کیوں؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ تم ان سے اس طرح خوف رکھتے ہو جیسا کہ تم خوف رکھتے ہو اپنے لوگوں سے، کہ تم ان سے ایسا خوف رکھو جیسا تم خوف رکھتے ہو کن سے؟ اپنے لوگوں سے۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے نا بھائی، ایک تو وہ ہے جو آپ کی طرح آزاد انسان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، لیکن یہ گھر ہے ایک بڑے بھائی کا، اس نے خود اپنی محنت سے بنایا ہے، تو یہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوف دل میں رکھے گا کہ میرے یہ 2 بھائی چھوٹے کیا کر لیں، کہیں میرے اس ذاتی گھر میں دعویٰ نہ کر لیں۔ خوف ہے نا؟ کیا اس درجے کا خوف تم اپنے ان غلام اور باندیوں سے رکھتے ہو؟ ہاں نہیں رکھتے ہو نا، اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب تم اپنے مملوکہ غلام سے نہ خوف رکھتے ہو، نہ ان کو کسی چیز میں شریک کرتے ہو، تو پوری کائنات تو اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ کیسے اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے اور تم اس کو قبول بھی کر رہے ہو؟ بات سمجھ گئے؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، لکھے سبب گمراہی، یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں نے اتباع کی اہواءہم، اپنے خواہشات کی، بغیر علم ای بغیر دلیل، بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، لکھے تسلی رسول، کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ بھٹکا دے؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، لکھے اصول کامیابی کا بیان، اقم کے نیچے لکھے نمبر 1، سیدھا کر دو اپنے رخ کو، للدین، اس دین کے لیے، اپنے رخ کو کیا کر لو؟ سیدھا کر لو اس دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، سب سے ہٹ کر کٹ کر دین کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ فطرت اللہ، اس سے پہلے محذوف نکالیں، اتبعوا، کیا نکالیں گے؟ اور فطرت کا ترجمہ لکھے دین اللہ، تم اتباع کرو اللہ کے اس دین کی، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ فطر کے معنی کیا ہے؟ پیدا کیا، اسی دین کی اتباع کرو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کے اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خلق کا ترجمہ بھی لکھے دین، اللہ کے اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، منیبین کے نیچے لکھے حال عن اتبعوا، یہ حال بنے گا کس سے؟ اتبعوا جو آپ نے نکالا تھا نا محذوف، اس سے حال بنے گا۔
اور منیبین کے نیچے لکھے ہو نمبر 2، یعنی اصول کامیابی نمبر 2۔ اس حال میں اتباع کرو کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، سمجھ گئے؟ واتقوہ نمبر 3، اور اسی اللہ پاک سے ڈرو۔ واقیموا الصلاۃ نمبر 4، نماز کو قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین نمبر 5، اور مت ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ من الذین فرقوا دینہم، من کے نیچے لکھ کے بدل، یہ کیا ہے؟ مشرکین سے بدل بنے گا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقوا دینہم، اپنے دین کو کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے مختلف گروہوں میں۔ کس میں ہو گئے؟ مختلف گروہوں میں ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنی باتوں پر خوش ہے۔ ہر گروہ کیا ہے؟ اپنی باتوں پر خوش ہے۔ اپنی جو رائے ہے اور اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو نظریہ ہے، ہر ایک اس پہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ بس میں حرف آخر ہوں، اور بس میں نے جو کہا وہ سچ حق برحق ہے، اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ لکھے زجر، اور جب پہنچ جائے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربہم، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اس حال میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں کہ ہائے میرا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب اللہ پاک ان کو پہنچاتے ہیں مہربانی، تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، ان میں سے ایک طبقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کیوں؟ یہ لام عاقبت کا ہے، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ وہ انکار کر دے ان نعمتوں کا، آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی ہے، اس کا انکار کر دے۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا فتمتعوا، اٹھا لو تم فائدہ۔ کیا کر لو؟ فائدہ اٹھا لو، یعنی اسباب دنیا سے۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے۔ نیچے لکھے تعلمون کے نیچے عاقبتہم، اس کا انجام عن قریب جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، لکھے دلیل وحی کا انتباہ، دلیل وحی کا انتباہ، یہی لکھا ہے۔ انتباہ لکھا ہے، انتفاع، نفی، انتفاع دلیل وحی، دلیل وحی کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہاں لکھا ہے دلیل وحی کا انتباہ۔ اب دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو شرک کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ہر دعوے کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی آسمانی دلیل موجود ہوگی، اور آسمانی دلیل تو وحی ہوتی ہے، تو اس دلیل وحی کا انتفاع ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اور وہ دلیل ان سے بات کرتی ہے ان کے اس شرک کے بارے میں جو یہ کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس ایسی کوئی دلیل وحی ہے جو آ کے ان کو اس شرک کی ترغیب دے رہی ہے کہ ہاں بھئی تم شرک کرو؟ بات سمجھ گئے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، لکھے تتمہ ما قبل، تتمہ یعنی اذا مس الناس، اوپر جو گزرا نا اذا مس الناس ضر، اس کا تتمہ آ رہا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو کوئی راحت، فرحوا بہا، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب پہنچ جائے ان کو کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے کیے ہوئے کے، تو اذا ہم یقنطون، تو نا امید ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ نا امید۔ اولم یرو، لکھے دلیل عقلی نمبر 9، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. فآت ذی القربى حقہ، لکھیں حقوق العباد کا بیان، دے دو قرابت داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، سب کو ان کا حق دے دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے نزدیک یریدون جو چاہتے ہیں وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، لکھے انجام سود، اور من کے نیچے لکھے بمعنی علا، یہ علا کے معنی میں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو تم دیتے ہو سود پر، سود پر جو تم پیسے دیتے ہو، کیوں؟ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے. فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ اضافہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، لکھے ثمرہ زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہو. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہی مال ہے مضعفون، دگنا ہونے والا. دگنا نیچے لکھے ثوابہم، کیا چیز؟ ثوابہم، اس کا ثواب کئی کئی گنا بڑھنے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ اللہ الذی خلقکم، لکھے دلیل عقلی نمبر 10، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، لکھے اس کے نیچے لوازم الوہیت، لوازم، چونکہ اللہ پاک الہ ہے تو جو الہ ہے اس کے لیے یہ ساری باتیں اور قدرتیں لازم ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے ان بنائے ہوئے شریکوں میں سے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان امور میں سے کچھ بھی کر سکے، کچھ کر سکے. سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات. وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، لکھیں شرک کا وبال، شرک کا فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں، زمینوں میں، سمندروں میں. بما کسبت ایدی الناس، بسبب ان برے اعمال کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے. کسبت کے نیچے لکھے شرک و معصیت، شرک و معصیت. تو زمین میں، سمندروں میں فساد مچ گیا، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ پاک چکھا دے ان لوگوں کو بعضا، عذاب کا وہ کچھ حصہ، عذاب کا کچھ حصہ، الذی عملوا، بسبب ان کے کیے ہوئے اعمال کے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئے. تو دیکھیے دنیا میں جو اللہ پاک کچھ تکلیف، آزمائش، بیماری، غم، صدمہ، حادثہ بھیجتے ہیں نا، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بندہ متوجہ ہو جائے، توبہ کر لے، رجوع کر لے. قل سیروا فی الارض، لکھے تخویف دنیاوی، آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان کا جو پہلے گزر گئے. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے زیادہ تر شرک کرنے والے تھے. فاقم وجہک للدین القیم، تاکید ما قبل، اس لیے کہ یہ آیت پہلے بھی آ گئی. بس سیدھا رکھو اپنے رخ کو، للدین القیم، اس مضبوط دین کے لیے اپنا رخ سیدھا کر لو. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم، آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس کے لیے لوٹنا نہیں اللہ کی طرف سے. وہ دن واپس نہیں ہوگا، وہ دن پھر واپس نہیں لوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہوگا. یومئذ یصدعون ای یتفرقون، اس دن سب کیا ہو جائیں گے؟ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، لکھے وعید، جس نے کفر کیا
فعلیہ کفر، تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا. ومن عمل صالحا، لکھ کے وعد، اور جس نے نیک اعمال کیے فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے جگہ بناتے ہیں. یمہدون کا کیا ترجمہ ہے؟ جگہ بناتے ہیں، یعنی آخرت میں، جنت میں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے. انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ومن آیاتہ، لکھے دلیل عقلی نمبر 11، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو. لکھے رحمت کی، کون سی؟ اس لیے حاشیے پر لکھے کہ رحمت کی ہوا کو ریاح کہتے ہیں اور عذاب کی ہوا کو ریح کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، لکھے فوائد ریاح. فوائد ان رحمت کی ہواؤں کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1، مبشرات کے نیچے لکھے نمبر 1، یہ خوشخبری سنانے والی ہے. کس چیز کی؟ بارش کی. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، نمبر 2، اور تاکہ اللہ تمہیں پہنچا دے اپنی رحمت میں سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، نمبر 3، اور تاکہ کشتیاں چل پڑے اللہ کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، نمبر 4، اور تاکہ تم تلاش کر لو اللہ کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، نمبر 5، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ سب رحمت کی ہواؤں کے فوائد ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، لکھے تسلی مومنین، تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھیجا رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، پھر وہ آئے ان کے پاس، یعنی وہ رسول آئے اپنی قوموں کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فانتقمنا من الذین اجرموا، پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو جرم کے مرتکب ہوئے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لازمی ہے ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا. حقاً ای لازماً، اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے. تو کیا جواب ہوگا؟ مشکات میں پڑھا آپ لوگوں نے. ہاں، یہ ہے وجوب تفضلی. وجوب، تو حقاً کے نیچے لکھے واجب تفضلاً، بطور فضل کے اللہ اپنے اوپر لازم فرمائیں گے. اللہ الذی یرسل الریاح، لکھے دلیل عقلی نمبر 12، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیر سحاباً، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہے، سحاباً، بادلوں کو. فیبسطہ، اور پھر اس کو پھیلا دیتی ہے. فی السماء، فضا میں. کس میں؟ فضا میں پھیلا دیتی ہے. کیف یشاء، جیسے وہ چاہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور پھر کر دیتے ہیں اس کو تہ بتہ. یہ بادل تہ بتہ ہو جاتے ہیں آپس میں. فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو. يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہ وہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ بارش پہنچ جاتی ہے، مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے، مِنْ عِبَادِهِ، اس کے بندوں میں سے. اذا ہم یستبشرون، تو وہ لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں. بارش ہوتی ہے، لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ کراچی والے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ یہاں بارش بہت مشکل ہے. باقی علاقے والوں کے لیے ایک نارمل سی بات ہے وہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، لکھے مخففہ، ان مخففہ ہے دوستو. اور بے شک کانوا من قبل ان ينزل علیہم، اس سے پہلے کہ وہ بارش ان پر برسائی جاتی. من قبل ہی، اس سے تھوڑا پہلے. من قبل ہی کے نیچے لکھے تھوڑا سا پہلے، یعنی جب تک یہ بارش برسی نہیں تھی نا، ہاں، اس سے تھوڑا سا پہلے تک کیا حالت تھی؟ لمبلسین، لوگ نا امید تھے، مایوس تھے، کہتے سخت گرمی ہے، پتہ نہیں رمضان میں کیا ہو جائے گا. فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھ لو اللہ کی رحمت کی نشانی. آثار کا ترجمہ لکھیں، رحمت کی نشانی دیکھ لو. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زمین کو آباد کرتا ہے اس کے ویران ہونے کے بعد.
ان ذالک لمحیی الموتی، لکھے جملہ معترضہ برائے اس بات قیامت، بے شک یہی ذات مردوں کو بھی زندہ کرے گا جس نے زمین کو زندہ کر دیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اگر ہم بھیج دیں ریحًا، اب دیکھیں ناموافق ہوا، کون سی ہوا؟ ناموافق ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ دیکھ لے کھیتی کو، ہو ضمیر کے نیچے لکھے کھیتی، جب وہ ناموافق ہوا کھیتی پر چلتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں مصفرن، زرد، تو خراب ہو گئی۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ہو جاتے ہیں اس ہوا کے گزرنے کے بعد یکفرون، ناشکری کرنے والے۔ ارے بابا جب اللہ نے بارش برسائی تو خوش ہو رہے تھے، اور اب جب تکلیف کی ہوا آئی تو صبر کر لو، اس پہ بھی راضی ہو جاؤ، تو پھر ناشکری کا بس یہ تو اس طرح ہے اور اس طرح ہے، کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے اتنی منتیں مانی اور ایک مرغہ بھی ذبح کیا تھا، ایک دیگ بھی بانٹی تھی، پھر بھی ایسا ہو گیا۔ اپنی دیگ کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، لکھیں تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کلام تشبیہ ہے دوستو، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو اپنی پکار۔ کس کو؟ بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے، یہ بات کل بھی آئی، یہ شرط کیوں لگائی کہ پیٹ پھیر کے چلا جائے؟ اس لیے کہ بہرا اگر سامنے ہو تو کچھ نہ کچھ اشاروں سے تو سمجھ جاتا ہے، لیکن جب پیٹ پھیر لے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں ہے آپ اندھوں کی رہنمائی کرنے والے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ آپ جو آدمی نابینا ہے، لیکن اس نابینا سے مراد آنکھ کا نابینا یا دل کا؟ دل کا نابینا مراد ہے، آپ اس کو رہنمائی نہیں دے سکتے اس کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، بے شک آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بولیں دوستو، اگر آپ بولیں کہ اوپر موتا سے مراد مردے ہیں، تو یہاں پر ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پیغمبر کی بات صرف وہ لوگ کان سے سن سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا کافر نہیں سنتے تھے؟ سنتے تو تھے نا، سنتے تھے، لیکن اس سننے سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ کلام تشبیہ ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اس کو اپنے باطل عقیدے کے لیے استدلال نہیں بنایا جا سکتا کہ بھئی نفی سماع موتا قرآن کریم سے ثابت ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ حاشیے پہ حضرت استاد صاحب نے، حضرت نعمانی صاحب نے جواہر القرآن، جو حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی املائی تقریر ہے، حضرت کی اپنی تفسیر نہیں، جیسے درس ہو رہا ہے آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں نا، اور بعد میں یہ بیاض آپ لوگ چھاپ لیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہے؟ اس کو کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے نا، اس لیے کہ تو آپ حضرات کی کاپیاں ہیں۔ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ان کے ایک خاص شاگرد تھے مولانا سجاد حسین بخاری، انہوں نے حضرت کی کاپیاں لکھی تھی، وہ کاپیاں پھر بعد میں چھاپی گئی جواہر القرآن کے نام سے، اور زیادتی یہ ہوئی کہ اس پر لکھ دیا گیا کہ یہ تفسیر حضرت شیخ القرآن کی، جبکہ وہ املائی کاپی تھی۔ تو اب جو بات اس میں ہے تو کہا گیا کہ بھئی یہ تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کہا، ایسا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ ماننے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ ماننے۔ اللہ الذی خلقکم، لکھ کے دلیل عقلی نمبر 13، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، ایک کمزور چیز سے، یعنی نطفے سے، نطفہ کمزور حقیر ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ پاک نے دے دیا
اس ضعف کے بعد، ضعف ان کے نیچے لکھے بچپن، پھر ضعف کے بعد اللہ نے کیا دے دی؟ قوتاً، طاقت، پھر جوانی آ گئی، ثم جعل من بعد قوت، اور پھر دے دی اللہ نے اس قوت کے بعد ضعفاً، کمزوری۔ وہ کون سی کمزوری ہے؟ بڑھاپا۔ دیکھیں پورے مراحل بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دے دی کمزوری، وشیبتاً، اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وهو العلیم القدیر، اللہ جاننے والے قدرت والے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، لکھ کے تخویف اخروی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرمین قسمیں کھا کر کہیں گے۔ کیا کھا کر؟ قسمیں کھا کر کہیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہیں گے ہم تو نہیں رہے سوائے ایک گھڑی کے۔ ما لبثوا کے نیچے لکھے برزخ میں، کہیں گے قبر کی زندگی تو بس ایک گھڑی کی طرح تھی، اتنی جلدی گزر گئی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ لوگ الٹے جاتے تھے۔ دنیا میں بھی اسی طرح کی الٹی باتیں ہوتی تھیں ان کی، جیسے آج قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نا کہ قبر کی زندگی تو بہت شارٹ پیریڈ تھا، اسی طرح الٹے چلے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، لکھے اہل علم کا مجرمین کو جواب، کن کو؟ مجرمین کو جواب، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، علم اور ایمان دیا گیا، کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تحقیق تم لوگ رہے، لبثتم کے نیچے لکھے برزخ میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے نوشتہ کے مطابق۔ نوشتہ کہتے ہیں جو چیز تحریر شدہ ہو، سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نوشتہ یا اللہ کے مکتوب کے مطابق تم رہے الی یوم البعث، کب تک رہے؟ قیامت کے دن تک رہے ہو۔ کوئی 1300 سال ہوگا، کوئی 3000 سال ہوگا، کوئی 8000 سال ہوگا، کچھ نہیں پتا ہے نا۔ جس کو تم ایک گھڑی کہتے ہو وہ تمہارے موت کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک کا پورا عرصہ ہے، سمجھ گئے؟ فہذا یوم البعث، پس یہی ہے بعث کا دن، مرنے کے بعد اٹھنے کا۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ نہیں جاننا چاہتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، اس دن ظالموں کو فائدہ نہ دے سکے گی ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، لکھے جامعیت قرآن کا بیان، اور تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں، من کل مثل، ہر قسم کے عجیب مضامین۔ مثل کیا ہے؟ عجیب مضامین۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، لکھے عناد مشرکین، عناد، اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام سے، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ لے بھی آئے ان مشرکین کے سامنے، بِآیَةٍ، کوئی فرمائشی معجزہ، جیسے یہ کہتے ہیں نا اگر آپ لے بھی آئیں گے تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور بضرور کافر کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ آپ تو صرف باطل پر ہے، کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، یہ ہماری آنکھوں پر نظر بندی کر دی گئی ہے، کہانیاں بنا لیں گے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو جاننا نہیں چاہتے۔ فاصبر، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، بس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ولا یستخفنک الذین، اور آپ کی برداشت کو ختم نہ کر دے، آپ کی برداشت کو، آپ کو بے برداشت نہ بنا دے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ بعض دفعہ جو باطل ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اہل حق کی زبان سے کچھ نکلوا دے، کچھ اول فول نکلوا دے، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا ان کی باتیں آپ کو برداشت کی حد سے نہ نکال دے، یہ بولتے رہیں گے، ان کو بولنے دے۔ یہ سورہ روم ختم ہو گئی دوستو، آگے ہے سورہ لقمان۔ دیکھیں دوستو، ربط سورہ لقمان با سورہ روم دیکھ رہے؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ میں
تصدیق قرآن اور جامعیت قرآن کا بیان تھا، اب ترغیب الی القرآن کا بیان ہے۔ خلاصہ صورت 6 باتیں۔ نمبر 1 ترغیب الی القرآن، نمبر 2 مستفیدین من القرآن اور غیر مستفیدین کے اوصاف و نتائج، نمبر 3 ایک دلیل نقلی، نمبر 4 8 دلائل عقلیہ، نمبر 5 ثمرہ دلائل 2 بار، نمبر 6 تخویف اخروی۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، لکھے تمہید مع الترغیب، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدن، ہدن کے نیچے لکھے للکل، کیا لکھیں گے؟ یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نیچے لکھے مستفیدین، کتاب ہدایت تو سب کے لیے کھلی ہے، لیکن فائدہ اس سے ایک مخصوص طبقہ اٹھا رہا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، لکھے اوصاف محسنین۔ اب یہ محسنین کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نمبر 1 جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، نمبر 3 اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، لکھے ثمرہ دنیاوی، ثمرہ یہی لوگ ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اس کے نیچے لکھے ثمرہ اخروی، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری، لکھے محرومین عن القرآن کی علامات، جو لوگ قرآن سے محروم ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا من الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یشتری لہو الحدیث، جو کہ خریدتے ہیں کھیل کی باتیں۔ کس کی باتیں؟ یشتری کے نیچے لکھے مرض اول ضلال، مرض اول ضلال، کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، لکھے مرض دوم اضلال، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں اللہ کی ان آیتوں کو ہزواً، مذاق، ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، لکھے انجام اخروی، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یہ ایک شخص تھا مکہ کا، نضر ابن حارث، نضر ضاد کے ساتھ ہے، اور یہ تجارت کے لیے ایران جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ جب ایران گیا تو وہاں سے ایک گانا گانے والی لونڈی باندی خرید کر لایا، اور پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں خرید کر بھی لے آیا، اور آ کر مکہ میں کہا کہ یہ شخص تمہیں قرآن سناتا ہے، آؤ میں تمہیں گانے سناتا ہوں، اس عورت کے گانے، اور یہ تمہیں پچھلے لوگوں کے قصے انبیاء کے سناتا ہے، اور میں تمہیں پرانے بادشاہوں کے اور نوشیرواں کے اور فلاں فلاں کے واقعات اب میں تمہیں سنا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے قرآن کے مقابلے میں گانے کو لایا گیا، گانا قرآن کے مقابلے میں آیا ہے۔ دوستو آج مسلمانوں میں شعور نہیں ہے، گانے سنتے ہیں اور مست ملنگ گھومتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمیں تو سرور آتا ہے اس سے۔ کیا آتا ہے؟ ہمیں اس سے سرور آتا ہے اور ہماری روح کی غذا ہے۔ تو یہ بدترین حالات اس لیے ہو گئے کہ قرآن کریم کی محبت دلوں سے نکل گئی۔ دوستو تو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بھئی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں آیا ہوا گناہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، لکھے مرض سوم اعراض عن آیات اللہ، اعراض عن آیات، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو منہ موڑ لیتے تکبر کے مارے، تکبر کے مارے کیا کرتے؟ منہ موڑ لیتے، کأن لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، ایسا اپنے آپ کو بناتے، کأن فی اذنیہ وقرا، اور گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ کیا ہے؟ ڈانٹ، کوئی چیز کان میں لگا دی، ہینڈ فری لگا دیا، اور کانوں میں ڈانٹ آ گیا، اب آواز ہی نہیں جا رہی اندر۔
فبشرہ بعذاب علیم، لکھیں انجام اخروی، سنا دیجئے ان کو خوشخبری دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا، لکھیں بشارت، بے شک جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے برحق، وهو العزیز الحکیم، وہی ذات غالب حکمت والی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، لکھیں دلیل عقلی نمبر 1، اس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جسے تم دیکھتے ہو۔ آسمان میں کوئی ستون آج تک نظر آیا نہیں ہے، بغیر ستون کے تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھ دیے اس زمین میں پہاڑ، کیوں رکھے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں تمہیں لے کر ہل نہ جائے، کہیں تمہیں لے کر ہل نہ جائے۔ تو پہاڑوں نے زمین پر بوجھ ڈال کے اس کو ٹکا دیا زمین پر۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، حاشیے پر لکھیں یہ التفات من الغیبت الی التکلم ہے۔ دیکھیں نا، سب ماضی کے غائب کے صیغے چل رہے، خلقا، القا، بثا، ہے نا، اور ایک دم کیا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے برسایا آسمان سے، ہم نے برسایا۔ تو کیا ہوا؟ غائب کے صیغوں سے متکلم کے صیغوں پہ اللہ پاک آ گئے، اس کو التفات کہتے ہیں۔ اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اگایا اس کے ذریعے سے، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ پودے، زوج کہتے ہیں قسم کے، کریم عمدہ۔ ھذا خلق اللہ، لکھے مشرکین کو چیلنج، اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب تم مجھے دکھا دو کہ کیا بنایا ہے انہوں نے جو اللہ کے علاوہ ہے، جو تمہارے یہ بت ہے اور صنم ہے اور مورتیاں ہیں، اس نے کیا چیز دنیا میں بنائی ہے وہ بھی ذرا دکھا دو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لکھے دلیل نقلی، دلیل نقلی۔ اب یہاں سے حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، حاشیے پر اس کی تفصیل کچھ لکھی بھی ہے۔ بعض حضرات ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں، حضرت لقمان حکیم کے، لیکن تحقیقی بات یہ کہ یہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک ولی ہے، نیک اور صالح بندے ہیں جن کے دل پر اللہ نے حکمت کی باتوں کا القاء کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اور ایک قول یہ کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن ان کو بہت طویل عمر ملی، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے دی حضرت لقمان کو الحکمت، دانش مندی، انشکر للہ، ان سے پہلے قلنا نکالے، اور ہم نے کہا کہ آپ شکر گزاری کریں اللہ کی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو بے شک اس کے شکر کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے کفر کیا اس کی جزا محذوف نکالیں، من کفر کے بعد فَوَبَالُهُ عَلَيْهِ، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ بے شک اللہ کی ذات غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لکھے لقمان حکیم کے حکیمانہ اقوال۔ اور یاد کریں جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کا نام لکھا ہے ثاران، کیا ہے؟ ثاران، اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، لکھے نصیحت نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان، اس کے نیچے لکھیں گے ادخال الہی، کیا لکھیں گے؟ ادخال الہی، بس کریں۔ اب دوسرا حصہ ہوگا کچھ دیر میں۔
پھر انشاءاللہ کل. اچھا، ہفتے کے دن عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے مختصر سی نا، کچھ بیان کی، ذکر کی، اس میں بھی آپ حضرات سے سرپرستی کی درخواست ہے عصر کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.